أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ النساء آیت نمبر 134. سورۃ النساء کے اس جاری مضمون میں اللہ کریم اپنے دین کی حفاظت کے بارے میں بندے کو سمجھاتے ہیں کہ تو جس کے لیے آیا ہے اس کو سنبھال کے رکھ، کیونکہ دنیا میں تجھے وہ سب کچھ ملے گا جو تیری ضرورت، چاہت، الفت اور محبت اور آسانیوں کے لیے ہوگی. یہی چاہیے نا دنیا میں، تو پھر کیوں دنیا کے لیے ہی بندہ متوجہ ہو جائے، وہ بھی نہیں پھر ملتا. اور اگر اپنے آپ کی اور اپنے دین کی جس کے لیے وہ زمین پر آیا ہے حفاظت کرے گا تو اسے ہر آسانی اس کے سامنے آئے گی. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو بندہ دنیا کا ہی بدلہ چاہتا ہے تو اس کو کہو صرف اس دنیا کو کیوں چاہ رہا ہے، جس سے تو دنیا چاہ رہا ہے نا، اس اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت دونوں کی چیزیں، دونوں کے بدلے موجود ہیں. تو پھر کیوں اپنی ہمت کو توڑتا ہے، کیوں صرف دنیا ہی دنیا چاہ رہا ہے؟ اس اللہ کے پاس تو دونوں ہیں، دونوں مانگنا تجھے سب کچھ ملے گا. اس سے پچھلی آیت میں فرمایا 3 دفعہ لفظ تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. 3 دفعہ ارشاد فرمایا، کیونکہ بندوں کو جو چیز چاہیے وہ اللہ کریم فرماتے ہیں میری حکومت اتنی وسیع ہے، کیا کچھ آسمانوں میں چیزیں تمہیں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی، ستارے، سیارے، سورج، چاند. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ بھی ان ساری بلندیوں میں موجود ہیں وہ ساری اللہ کی ہی حکومت کے تحت ہیں. وَمَا فِي الْأَرْضِ. زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ایک اللہ کا ہے. تم مانگو اللہ تمہیں دے گا، بس تمہارے مانگنے میں کمی نہ ہو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. ہم نے تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی نا ان کو بھی تاکید بر تاکید کی تھی، تاکیدی حکم. جس طرح بار بار بندہ وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، کیا تمہیں بھی یہی کہہ رہے کہ ان اتقوا اللہ، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. ایک تو ہے نا نیکیاں کرنا، وہ تو اللہ تمہیں نصیب فرماتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں روزی روٹی حلال کی کما رہے ہو، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، بس گناہ سے بچنا. تم سے پہلے لوگوں کو جو تاکید کی گئی تھی وہ اسی چیز کی گئی تھی. ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکم کے بعد تاکید ہوتی ہے. احکام تو تمہیں دے دیے گئے، وہ تو نیکیاں ہیں. جو تاکید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، بس اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا. یہ تقوی کے مقابلے میں آئے، یعنی کوئی گناہ کرتا ہے تو کفران نعمت اس کے ذمے لگ جاتا ہے، کفر اس کے ذمے لگ جاتا ہے، چاہے وہ عملی کفر ہو چاہے اعتقادی کفر ہو، اللہ کو ہی معلوم ہے. وَإِن تَكْفُرُوا. اور اگر تم کفران کرو گے، کفر کرو گے یا کفران، یعنی اللہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے یا انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر بھی تم جان لینا کہ پھر کر تو کچھ نہیں سکو گے اللہ کا. اللہ کی حکومت میں کمی بھی نہیں آ جائے گی تمہارے نافرمان ہونے کی وجہ سے. فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پھر سب وہ کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے پھر وہ بھی اس وقت بھی اللہ کا ہے جب تم نافرمان ہو رہے ہوتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا. اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اللہ تم سب سے غنی ہے. حمیدن. پھر کوئی حمد اللہ کی کرے نہ کرے وہ لائق حمد ہے، اس کی شان میں ذرا بھی کمزوری نہیں ڈال سکو گے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ.
وکفا باللہ وکیلا، تیسری دفعہ فرمایا، اور جب تم اللہ کے بن جاؤ گے پھر یاد رکھنا سب کچھ اپنا ہے، یہ آسمانوں میں یہ زمینوں میں جو کچھ موجود ہے اللہ کا ہے، ساری بگڑیاں اللہ تمہاری بنانا شروع کر دے گا۔ وکفا باللہ وکیلا، بس تم پھر اللہ کو ہی اپنا وکیل سمجھو، اللہ ہی تمہاری بگڑیاں بنانے لگ جائے گا۔ وکیل اس کو کہتے ہیں جو کار ساز ہو، جو بگڑیاں بنائے۔ فرمایا پھر اللہ کو ہی اپنا سمجھ لینا، سب کچھ جو اللہ کا ہے، جب اللہ تمہارے ہو گئے پھر سب کچھ تمہارا ہو جائے گا، پھر اللہ ہی تمہاری طرف سے وکالت کرے گا۔ بندے کو نہیں پتہ ہوگا بندہ سویا ہوگا، بندے کو نہیں پتہ ہوگا بندہ چل رہا ہوگا، بندے کو نہیں پتہ ہوگا وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہوگا، چونکہ وہ بنا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کی طرف آ گیا ہے، اللہ والا بن چکا ہے، نافرمانی نام کی چیز اس کے پاس نہیں ہے۔ پھر وہ جب چل رہا ہوتا ہے تو آسمان و زمین کو اللہ اس کے تابع کر رہے ہوتے ہیں، آسمان و زمین کی چیزیں اس کے تابع ہو رہی ہوتی ہیں، آسمان کے بادل بھی اسی کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کی مرضی اور چاہت اور فوائد کے لیے بارشیں بھی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آسمان پر دیکھتے نا، کوئی حدیث میں آتا ہے مخیلتاً فی السماء، یعنی کوئی چھوٹا سا بادل، وہ بادل جس کے اندر یہ خیال ہو کہ بارش برسائے گا، تو ایسے بادل کو دیکھ کر اللہ کے نبی کا بعض اوقات چہرہ متغیر ہو جاتا۔ حدیث میں آیا اقبل و ادبر و داخل و خرج و تغیر وجہہ، اللہ کے نبی کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی گھر آتے، کبھی باہر نکلتے، چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا۔ فَإِذَا أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، جب اللہ کے نبی دیکھ لیتے کہ بارش آ گئی ہے پھر اللہ کے نبی سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ فعرفته عائشة ذلك، فقال النبی صلی اللہ علیہ فعرفته عائشة ذلك، اللہ کے نبی سے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بارے میں پوچھتی ہیں، دریافت کرتی ہیں کہ کیا وجہ تھی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کیا سمجھوں کہ شاید جب بادل آ جائیں بارش والے تو یہ اس وقت ہماری بھی چاہت یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ بارش برسائے گا، کہیں وہ حال نہ ہونے لگ جائے کہ جو قوم عاد نے کہا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، جب انہوں نے دیکھا نا کہ بادل آ رہا ہے ان کی وادیوں کی طرف تو انہوں نے کہا جی بارش آئے گی بارش، تو فرمایا نہیں یہ بارش نہیں ہے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ایسی دردناک ہوا ہوگی جس کے اندر دردناک عذاب آئے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی دنیا کے حالات دیکھ رہے ہوتے تھے، صحابہ کرام چند لوگ وہ تو اپنے تھے، پھر باقی پوری زمین پر اللہ کی نافرمانی بچھی ہوئی تھی نعوذ باللہ، تو پھر اللہ کے نبی پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب بھی بارش والا کو بادل دیکھتے نا مخیلتن فی السماء، دیکھتے کہ یہ کوئی خیال جس میں ہو سکتا ہے کہ بارش آئے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آگے پیچھے ہو رہے ہوتے۔ اس کی وجہ کہ یہ سب کچھ ایک اللہ کا ہے، اللہ کے امر کے تابع ہے۔ اب نہیں پتہ کہ فرما برداروں کے تابع ہو کر آ رہا ہے یا نافرمانوں کے تابع ہو کر یہ بادل آ رہے ہیں، الیاذ باللہ نافرمانوں پر برسیں گے اور پھر وہاں پر عذاب آئے گا، الیاذ باللہ۔ لیکن جب بندہ اللہ کا بن جائے، پھر بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے اذا احب اللہ العبد نادى جبرائیل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اہل السماء ثم يوضع له القبول فی الارض، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں تو جبرائیل امین کو ندا دیتے ہیں کہ اللہ نے فلانے سے محبت رکھی ہے تو بھی اس سے محبت رکھ۔ پھر اس کی محبت رکھنے کا کیا مطلب؟ وہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ جبرائیل امین اس سے محبت رکھ کے اور اہل السماء ساروں کو ندا دینے لگ جاتے ہیں، اللہ نے فلانے سے محبت رکھی ہوئی ہے تم بھی اس کے ساتھ محبت رکھو۔ پھر اہل السماء اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے قبولیت زمین پر ڈال دی جاتی ہے، وہ مقبول بندوں میں ہونے لگ جاتا ہے، سب کچھ اس کے تابع ہونے لگ جاتا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف دنیا کو چاہنا اس میں تو نقصان ہے، اللہ کریم کے پاس جو سب کچھ ہے
تو کیوں نہ بندہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. بس یہی ہے کہ اس کے مانگنے میں ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل حال نہ ہو. حدیث پاک میں روزانہ یہ کیفیت ہو کہ روزانہ ہم اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، ہم دنیا آخرت کی سب قسم کی بھلائیاں مانگتے ہیں، نافرمانیاں نہیں کرتے. روزانہ کی یہ حالت ہوتی ہے. بخاری شریف میں ہے الملائکۃ یتعاقبون ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر والعصر ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم فیسألہم وہو اعلمہم فیقول کیف ترکتم فیقولون ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون. کہ صبح و شام جب باری باری فرشتے آ جا رہے ہوتے ہیں تو یعنی صبح کو آتے ہیں، پھر رات کو آتے ہیں، تو رات والے پھر واپس جا رہے ہوتے ہیں، صبح والے آ رہے ہوتے ہیں. تو یوں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر میں ان کی آمد اکٹھی ہو جاتی ہے. آنے والے آ رہے ہوتے ہیں، جانے والے جا رہے ہوتے ہیں. صلاۃ الفجر اور صلاۃ العصر میں جو رات کو یہاں گزارتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تو خوب جاننے والے ہوتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کیسا پایا تم نے، کیسے چھوڑ کر آئے؟ تو وہ کہتے ہیں ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون. اے اللہ جب ہم آ رہے تھے تو وہ نمازوں میں تھے، اے اللہ جب ہم جا رہے تھے تب بھی وہ نمازوں میں تھے. یعنی جب بندے پر یہ کیفیات ہوں، زمین کی اصل تو یہی ہے، اسی لیے تو بندے آئے ہیں. تو پھر اللہ کے پاس یاد رکھو کہ دنیا اور آخرت کی سب کچھ اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تکلیفیں نہیں آنے دے گا. اور یہ بھی فرمائے ان یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا. لوگوں اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، اکٹھے ہی سارے مر جاؤ. ویأتی بآخرین، اور اللہ دوسروں ساروں کو لے کر آئے. اللہ قادر ہے، جب پہلی دفعہ اللہ لے کر آ سکتے ہیں تو پھر بھی دوبارہ بھی تو لے کر آ سکتے ہیں. بس یہی خیال سے رہنا کہ میں جس کے لیے زمین پر آیا ہوں وہ مجھ سے کم نہ ہو، یعنی اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو، احکام پورے ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.